اپنے رشتوں کا وہی احترام اور خیال کر رہے ہیں کہ جن کی تعلیم ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دی؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ جناب حضرت علی اکبر اور جناب زینب کا کیا رشتہ تھا؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ حضرت عباس قمر بنی ہاشم کا اور بی بی سکینہ کا کیا رشتہ تھا؟ آج ہم اس پروگرام میں ان رشتوں کے اوپر نظر ثانی کریں گے، جس میں آج ہمارا ٹاپک ہے اس دنیا کا سب سے مقدس رشتہ، ماں۔ ترجمہ کا غم قرآن بھی سمجھاتا ہے، ماں کے قدموں میں ہے جنت یہی بتلاتا ہے۔ ماں کے لفظ سن کر سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ ماں کا لفظ سن کر اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کا بہت زیادہ عنصر رکھا ہے، اور ماں کی ممتا کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ ماں اپنے بچے سے بہت ہی محبت کرتی ہے، چاہے اس کا بچہ ڈس اوبیڈینٹ ہو یا اوبیڈینٹ۔ ماں کا نام سن کے تو سب سے پہلے پیار اور شفقت اس طرح کا ہی خیال ہمارے آتا ہے۔ اب جن کی مائیں ہیں وہ تو زیادہ فیل نہیں کر پاتے، لیکن جن کی ماں نہیں ہوتی وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ماں کا لفظ سن سے سب میں پہلے یہ آتا ہے کہ ایک مقدس چیز ہے، ان کی سر سے پیر تک تعظیم کرے۔ جب ماں آئے، ہم بیٹھے ہو تو ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ سب میں پہلے ماں کے ماتھے پہ بوسہ دینا ہے، اور اس کے بعد وہ جو حکم دے وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ ماں کا لفظ سن کے سب سے پہلے ایثار و قربانی، محبت، اور اس کی اگر ڈیپ میں جائیں تو سمندر کی گہرائی اور آسمانوں کی بلندی، سب کچھ آ جاتا ہے۔ پوری زندگی ماں کی ہے، تو ماں کی پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی اس کی کوئی باؤنڈری نہیں بنا سکتا۔ ماں دیکھ کے تو پہلے دل ہی بھر جاتا ہے کہ ماں کے پاس آ گئے۔ ٹھیک ہے، جب ماں نہیں ہوتی ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے، جب پاس نہ ہو۔ جب ماں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا جو ہے، آپ کو وہ محبت جو سب سے زیادہ آپ کو ملی ہے بچپن سے اور بڑے ہوتے تک، بلکہ مرنے تک، وہ ماں ہی دے سکتی ہے۔ ماں ایسی شے ہے جس کے بارے میں کوئی لفظ ہی بیان نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی چیز دی ہے ماں کی، اس کی ہم اہمیت ہی نہیں سمجھ سکے آج تک۔ جن کی والدین ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور جن کی نہیں ان سے پوچھیں کہ والدین کیا چیز، بس اس سے زیادہ کچھ، کیونکہ میری امی کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ سب سے پہلے تو ماں سیدہ کا تصور آتا ہے، جو ہماری ظاہر ہے ہماری امت کی ماں ہے، بیکاز اگر وہ نہ دعا کرتی تو شاید ہم نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہماری مائیں ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کے، اتنی پریشانیاں اٹھا کے ہمیں پروان چڑھایا ہے، اور ہمارے شوہر کی مائیں ہیں جنہوں نے اتنے خوبصورت تحفے سے ہمیں نوازا ہے۔ میرے دماغ میں تو میری مما آتی ہیں، بالکل کیئرنگ، بے لوث محبت، اور اپنے آپ کو ختم کر کے بچوں کا خیال۔ میرے تو بی بی سیدہ کا نام آتا ہے پہلے، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے ہر ماں کے لیے بھی، اور ایک مطلب عظمت کا معیار ہے وہ، تو بی بی کا نام ہی آتا ہے میرے ذہن میں۔ اور دوسرا محبت آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے۔ اللہ نے خود کو کسی کی محبت سے تشبیہ دی ہے، تو ماں کی محبت کو معیار رکھ کے یہ تشبیہ دی ہے۔ ماں ایک ایسا شفقت کا نام ہے کہ ہر ہستی کے لیے ایک بہت بہترین، جس کو کہنا چاہیے ہر رشتہ دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن ایک ماں کا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ملتا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جتنا بھی ہم اس کو سراہیں تو کم ہے۔ کیا نام، وہ بھوک اور پیاس ہر چیز کا بچپن سے لے کر اینڈ تک ایسا خیال رکھتی ہیں کہ ایک بہترین ہمارے لیے، ہمیں بھی ان کا ویسا ہی اجر دینا چاہیے کہ ہم جیسے بچپن میں ہمیں انہوں نے پالا ہے اور کیا ہے، اب اینڈ پہ ہم ان کا اسی طرح ہی خیال کریں۔ آل اطہار سے سمجھو کہ عداوت ہوگی، آج کے معاشرے میں ماں کی کیا اہمیت ہے؟ آج کے معاشرے میں ماں کی اہمیت صرف میڈیا نے اس قدر پھیلا دیا ہے، میڈیا نے اپنے آپ کو، کہ بچوں کو صرف موبائل، فیس بک، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ چاہے ماں سامنے کھڑی ہو کے چیختی رہے گی، لیکن بچے جواب نہیں دیتے، وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے۔ آج کے معاشرے میں اگر
فی زمانہ اگر اولاد نے ماں کی قدر نہیں کی ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بس. لیکن جو ماں کی قدر کر لیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو اس دنیا میں اگر ماں کی قدر نہیں کرے گا تو پھر وہ آخرت میں اس کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اصل میں آج کا جو دور ہے وہ بہت ہی میرے خیال سے نفسا نفسی کا ہے، اور ہم مطلب یعنی وہ اہمیت اور وہ اقدار اپنے جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں دی ہیں وہ شاید ہم کنورٹ نہیں کر پا رہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، معاشرے میں اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے کہ ہمیں باہر بھی دیکھنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، تو شاید ہم وہ اقدار اور تربیت نہیں کر پا رہے. لیکن پھر بھی کچھ حد تک ہمارے ملک میں ماؤں کا جو رتبہ ہے، احترام ہے، وہ باہر نظر نہیں آتا ہے. اب تو آج کل کی جو سوسائٹی ہے اس میں تو لوگ میرے خیال سے اس طرح سے نہیں، ماں کا احترام جس طرح کرنا چاہیے بچے اس طرح تو نہیں کرتے ہیں. پہلے معاشرے میں ہم دیکھتے تھے جس طرح سے، اگر ہم دیکھیں مثال جناب سیدہ کی، ان کے بچوں کی، تو جس طرح وہ ان کا مرتبہ وہ جس طرح پہچانتے تھے اس طرح سے ہم لوگ تو بالکل نہیں کر پاتے. جی بس یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تربیت پہ. جیسی اچھی تربیت ہوگی تو اولاد ویسا ہی اچھا عمل کرے گی. ماں کی اہمیت بہت پہلے سے تو میرے خیال میں کم ہو گئی ہے، لیکن آپ کے گھر میں جس طرح ماؤں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ کے بچے بھی، جیسے آپ اپنی ساس کو ٹریٹ کریں گے، جیسے آپ اپنی ماں کو ٹریٹ کریں گے، اسی طرح آپ کے بچے سیکھیں گے اور وہی آپ کو ویسے ٹریٹ کریں گے. اگر آپ اہمیت دیتے ہیں اپنے ماں کو، اپنی ساس کو، اپنے گھر والوں کو، تو ماں کو آپ کو خود بخود اہمیت ملے گی. اگر آپ کی ماں کسی چیز سے آپ کو روکے تو اس سے بالکل رک جائیں. اگر کسی چیز سے آپ کی ماں آپ کو کہے تو وہ بالکل وہی چیز کریں، کیونکہ ماں آپ کو کبھی کسی غلط کام کا نہیں کہے گی اور ہمیشہ آپ کا بھلا چاہے گی. ہستی کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں، کیونکہ بعد میں یہ رشتہ بہت آپ کو یاد دلائے گا. قدر کریں تھوڑی بہت، جب وہ باتیں اگر کر دیں ایسی کہ جو آپ کو پسند آئے تو تھوڑا برداشت کر لیا کریں، چپ ہو جایا کریں. زبان چلانے سے ان کا دل دکھتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور جتنی محبت انہیں دے سکتے نا وہ دیں. کیا مجالس میں علماء حضرات ہماری نسل کو ماں کی عصمت کے بارے میں اور مرتبے کے بارے میں تعلیم فرما رہے ہیں؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں؟ کیونکہ نبی کا فرمان ہے نا کہ اگر تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو، اگر تمہاری ماں آئے اور تمہیں آواز دے تو تم نے ان مستحب نماز کو توڑ کے ماں کو جواب دینا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہماری نبی کا فرمان ہے. یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ماں تو ایک ایسی ہستی ہے کہ کوئی کہے یا نہ کہے تو علماء بھی بتا رہے ہیں، لیکن اب ان کو عمل کرنا سب کا کام ہے کہ ہم. میں جس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں وہ ان کو ٹارگیٹ کر کے اور ہمارے اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم بہتر بن سکیں. کیونکہ جو نوجوان ہوتا ہے اس کی عبادت کا معیار سب سے اونچا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جو لائک ایجڈ ہیں. لائک مطلب ان کا بھی ہے معیار، لیکن ایک جوان کی عبادت کا اپنا ہی معیار ہوتا ہے، اس کی قربت کا لیول اور ہوتا ہے. ماؤں پہ بات تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آج کل جتنی ضرورت ہے. آج کل اتنا میڈیا کا دور ہے کہ بچے دھیان دے ہی نہیں رہے زیادہ. مطلب نہ ماں باپ کی سنتے ہیں، نہ وہ جو بیٹھا ہوتا ہے ذاکر اس کی سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں موسٹلی. اور اگر مطلب ان کو کچھ ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے بچوں کو میرے خیال میں کہ وہ انٹرسٹ لے ماں کی بات. مطلب اگر جو بھی بات کر رہا ہے، جو بھی عالم بیٹھا ہوا ہے، اس کو اتنا انٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے کہ بچے بھی ان کی بات سنیں. باقی مولانا لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھا درس دیتے ہیں، ہمیں بہت سارا سکھاتے جو ہم سیکھتے بھی ہیں ان کے. بالکل ہم کو کیا ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اپلائی تو کوشش کرتے ہیں کہ ماں تو کھو چکے ہیں. اب ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو احساس دلاتے ہیں کہ وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ. اگر ایمانداری سے بات کریں تو شاید نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مجالس میں، محافل میں ہم ایک کہتے ہیں نا کہ حقوق العباد کے موضوع پہ کم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ایک روٹین جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ زیادہ کرتے ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن ہمارے کچھ ایسے سیشن ہونے چاہیے جس میں ہم حقوق العباد کو ڈسکس کریں، جو کہ بہت کم ہے. پوری ہوتی ہے دعا کیسے یہ جا کر دیکھو،
قبر پہ ماں کی کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو ماں. کیا ہم ماں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور ماں اکثر ناراض اگر ہو جائے تو ماں خود ہی مان جاتی ہے. اور ہم لوگ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نہیں ماں کو منا پاتے اور ماں خود ہی راضی ہو جاتی ہے. اکثر یہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم نہیں ماں کو مناتے اور ماں خود بخود راضی ہو جاتی ہے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ ماں کو ناراض کر کے اور اللہ کو راضی ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی بھی حالت میں. بالکل بھی نہیں. ماں کی اہمیت کتنی ہے ہمارے معاشرے میں اب تو مطلب جیسے جیسے چینج ہوتا جا رہا ہے تو اہمیت تو اوبیسلی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن دین نے جو بتائی ہے وہ اہمیت الگ ہی بتائی ہے کہ جب تک ہم انہیں راضی نہیں کر سکتے ماں کو تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے. لائک کامیابی ہمیں مل ہی نہیں سکتی، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی. نہیں، بالکل نہیں. ماں کو اگر آپ نے ناراض کر دیا تو سمجھے خدا بھی آپ سے ناراض ہے. آپ نہ دنیا حاصل کر سکتے ہیں، نہ دین حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ آخرت حاصل کر سکتے ہیں ماں کو ناراض. کبھی نہیں. ماں باپ کسی کو نہیں، ان کے بغیر تو خیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمیں کچھ ہو جائے تو ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتی ہیں، اور بس اس سے کچھ. ماں ناراض ہے تو اللہ کبھی بھی خوش نہیں ہے اس بات پہ. ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. یہ تو امپاسبل سی بات ہے. آپ کہیں کہ میں گناہ بھی کروں اور جنت میں بھی چلے جاؤں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. آپ ماں کو ناراض کرنا یعنی ماں کا دل دکھانا. آپ سمجھیں کہ جو رب کعبہ جو ہے مطلب ان کی پوری پرچھائی ہے. جتنا غفور وہ ہے اتنی غفور ماں ہوتی ہے، اور جتنا رحم اس کے اندر ہے اتنا رحم اس نے ماں کے اندر ڈالا ہے. تو اگر ہم ماں کو ناراض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب خدا کو ناراض کر رہے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ماں کو ناراض. جو خدا نے جو ایک رشتہ دنیا میں دیا ہے وہ اگر ہم پورا نہیں کر سکتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس رشتے کو پورا نہ کرنے والے کو اپنا رشتہ مان لے، تسلیم کرے؟ بالکل بھی نہیں. ہماری تو نماز روزے کچھ بھی قبول نہیں ہے. 1 روپیہ بھی صدقہ بھی ہمارا قبول نہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہے. جب وہ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، ہماری ہر چیز قبول ہے. ماں کی اہمیت کے حوالے سے یہی کہ اپنی ماؤں کو اہمیت دیں بہت زیادہ. دین اور دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے. جن کی ماں حیات ہے ان کی قدر کریں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے ان سے معافی مانگ لیں، شاید ان کے لیے ان کے حق میں یہی ان کے لیے بہتر ہے. اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان سے خطائیں ہو گئی ہیں، ہر نماز کے بعد معافی مانگیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، شاید اس میں ان کی معافی